کلائمیٹ چینج کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو دو لیولز پہ سمجھا جا سکتا ہے. پہلے تو نیچرل پروسیس کیا ہے کلائمیٹ چینج کا، اور اس کے بعد ہیومن ایکٹیویٹیز کیسے کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ ڈال رہی ہیں. اگر ہم نیچرل پروسیس کو سمجھیں تو ہمیں یہ جو ہم نے ریسرچز کی ہیں اس سے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ نیچرل پروسیسز کے تھرو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، نیچر کا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے، لیکن اسی کے الٹرنیٹیو، اسی کے اپوزٹ ریئیکشنز بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیچرلی کلائمیٹ کو جو ہے وہ بیلنس کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم اگر سورج کی بات کریں تو عام رائے یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ صرف گرم ہوتا ہے، اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، لیکن سورج کے اوپر بھی کچھ پیچز ایسے ہیں جو جن کو ڈارک پیچز یا سن اسپاٹس بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے. اب اگر ارتھ کی موومنٹ اس وقت سورج کی طرف ایسی ہے کہ وہ کولر جو پیچ ہے اس کی ڈائریکشن ارتھ کی طرف ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ارتھ پہ اس سال جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے وہ کولر کی طرف زیادہ ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اگر سورج کی ڈائریکشن اور ارتھ کی ڈائریکشن اس طریقے سے ہے کہ سورج کا گرم والا پارٹ جو ہے وہ ارتھ کو فیس کر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اوور آل ٹمپریچر جو ہے گلوب پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کلائمیٹ چینج پہ نیچرلی امپیکٹ ڈالتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ارتھ کی روٹیشن ہے، ارتھ کا جو اس کا آربیٹل ایکسس ہے اس کی ہر سال اس میں کچھ ٹلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، اور یہ چیز بھی نیچرلی کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ ڈالتی ہے اور گلوب کا جو ٹمپریچر ہے اوور آل انکریز کرتی ہے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی ریئیکشن جو نیچر میں ہوتے ہیں، جیسے volcanic eruption ہے. عام اگر ہم فہم میں بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر volcanic eruption ہو رہی ہے تو اس سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں اس سے جو کچھ پارٹیکلز پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی انوائرمنٹ میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ جو وارمر ٹمپریچر کی طرف ارتھ گئی ہوتی ہے اس کو وہ دوبارہ سے ری بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو قدرت کا قانون ہے اس کے تحت تو جو کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹس آتے ہیں، وارمر وہ دین کولر اس کو بیلنس کر لیتا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ آتا ہے وہ تب جب ہیومن انٹرفیئرنس ان پروسیسز میں ہوتی ہے، جیسے کہ ڈیفارسٹیشن سب سے پہلے کہ انڈسٹریلائزیشن کا دور جب سے سٹارٹ ہوا، ٹمبر اور پام آئلس کے جو درخت ہیں بہت تیزی سے ان کی فیلڈز جو ہیں وہ کٹتی جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ وہیکلس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی، اب ہر بندہ اپنی سیپریٹ گاڑی لے کر اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فیول کمبشن ہے، جو فوسل فیولز کی برننگ ہے، یہ ساری چیزیں کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، اور اس سے جو کاربن ایمیشن ہے اس کی جو والیوم ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو کلائمیٹ چینج کو کافی بیڈلی امپیکٹ کر رہی ہیں. لانگ ٹرم افیکٹ کی اگر بات کریں کلائمیٹ چینج کی تو اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو واٹر کرائسز ہیں. سپوز ہمارے پاس جو کمی ہو رہی ہے، فقدان ہو رہا ہے پانی کا، وہ اس کا. اس کے علاوہ ہمارا جو ہیومن لائف پہ امپیکٹ ہے، ایکو سسٹم پہ امپیکٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. ہیومن لائف پہ میں اس طرح کہوں گا کہ سائیکولوجیکل پرابلمس جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ہماری، اور بایولوجیکل جو کمپلیکسٹیز اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، جیسے کہ اسکن پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہیں، آرتھرائٹس ہو گئی، اور دوسری طرح کی جو الٹرا جو ریز آتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہیومن لائف پہ سب سے بڑا امپیکٹ جاتا ہے. لانگ ٹرم کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہمارے پولز ہیں، نارتھ پول ہو گیا، ساؤتھ پول ہو گیا، وہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں وہ بہت ریپڈلی مطلب کہ ایویپوریٹ ہو رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، اور وہ وہاں کی جو لائف ہے وہ وہاں کے اوبیسلی ایک وقت تھا جب وہ لائف وہاں پہ پرزرو ہوئی اور ہیبرنیٹ ہے وہاں پہ. کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں، کچھ وائرسز ایسے ہیں جو وہاں پہ اس ٹائم سے، جو پریمیٹیو ٹائم سے وہاں پہ پرزروڈ ہیں. اگر وہ دوبارہ سے ری اویک ہوتے ہیں تو اوبیسلی وہ بہت سے پینڈیمک لانے کا ہم ان کی نیچر نہیں جانتے ہیں. یہ لانگ ٹرم افیکٹ ہمارے لیے ہوگا. اس کے علاوہ جو
پانی کی شارٹیج اور نیچرل کیٹاسٹروفیز ہیں ہمارے پاس، یہ بڑھنے لگیں گے، اور بہت زیادہ خاص طور پہ جو پیسیفک اوشن، جو پیسیفک رنگ ہے، یہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ زلزلوں کا شکار ہے اور مختلف جو ہے وہ نیچرل کیٹاسٹروفی کا شکار ہے، تو وہ سب سے زیادہ مطلب امپیکٹ وہاں پہ ہمارا جائے گا۔ نیچرل سلیوشنس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت بیسک چیزیں ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر گھر میں درخت ہوتے تھے، ایک درخت یا 2-3 درخت تو لازمی ہوتے تھے۔ اور اب اگر ہم سٹیز کی بات کریں تو جو آلریڈی درخت ہیں انہیں جب نیو کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو ان درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفورسٹیشن سے ریفورسٹیشن کی طرف شفٹ لانا پڑے گا۔ اب جیسے امیزون کی بات کریں تو ہر سال تقریباً وہاں پہ ان کے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، اور کافی زیادہ اس سے ایک نیچرل ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اینیملز کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہاں کا انوائرمنٹ تو آلریڈی وارمنٹ کی طرف جا ہی رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈلی ہمیں اپنے اوشنز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، مطلب اوشنز میں جو اوور فشنگ کا رجحان ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ فش کا ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کی بھی ضرورت ہے اس میں، کیونکہ صرف جو فش کی ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں وہ پریزرو ہو سکتی ہیں، لیکن اوور فشنگ سے کلائمیٹ چینج پہ کیسے اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب جو اوشن کی سرفیس ہے نا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتی ہے۔ اگر اس اوور فشنگ ہو وہاں پر، اور جو اوشنز کے نیچے اگر ہم بہت زیادہ آئل ڈرلنگ کریں، مشینری وہاں لے کر جائیں، تو جو اس کی سرفیس ہے نا اس کے اوپر آکسیجن لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سے جو کاربن کی ایبزارپشن اوشن کی سرفیس پہ ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہاں کا اوور آل جو سی لیول ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو اوشنز کو جو ہے ہم نے جو ہمارا ایک نیچرل ریسورس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تھرڈلی اگر ہم بات کریں تو ہمیں فیول کمبشنس کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے، جس میں کول آ جاتا ہے، آئل آ جاتا ہے، گیس آ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے اب جیسے اگر چائنا کی بات کریں، اب پاکستان ڈائریکٹلی اس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن میں انوالو نہیں ہے، لیکن اب جو 2 میجر کنٹریز ہیں جو چائنا ہے اور انڈیا ہے، اس میں سب سے زیادہ کول کمبشنز ہے۔ خاص طور پر چائنا کی اگر بات کریں تو دنیا کے بڑے ریسورسز میں سے جو کول کا ریسورسز ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں، تو یہ ان کی اپنی انوائرمنٹ کے لیے بھی ہے مسئلہ، لیکن اس سے نیبرنگ کنٹریز میں بھی اس کا امپیکٹ جا رہے ہیں، اور اوور آل گلوب میں بھی تو جا ہی رہے ہیں اس کے امپیکٹ۔ تو ہمیں ان فیول کنورشن سے شفٹ کر کے ہمیں جو رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں، جس میں ہماری یہ ونڈ انرجی ہے، سولر انرجی ہے، ٹائیڈل ویوز ہیں، ان سے اپنی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں الیکٹریسٹی کی ان کو اگر ہم پورا کریں تو یہ اس سے جو ریڈکشن ہوگی کاربن ایمیشن میں، وہ کلائمیٹ چینج کو جو ہے ایک نیچرل طریقے سے کافی کنٹرول کر سکتی ہے۔ دیکھیے کلائمیٹ چینج تو تھرو آؤٹ ہسٹری، ایون ارتھ جب ایوالو ہوئی ہے تو اس ٹائم بھی obviously اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی تھا، پھر اس کے بعد یہ آئس ایجز میں شفٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہاٹ ایجز میں شفٹ ہوئی، پھر آئس ایج میں، یہ ایک سائیکلیکل پیریڈ ہے، تو اس میں کس کو بلیم کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اور دوسری بات جو ابھی ماڈرن ہم بات کریں سوسائٹیز کا جو کانسیپٹ ہے، ابھی ڈائناسور لیٹس سپوز ہے اپروکسیمیٹلی 65 ملین ایئرس جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہوئے، جو کہ نیچرل کاز تھا، اس کو میٹیورائٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو ہم ویریفائڈ ہمارے پاس آرکائیو ہے، وہ ہٹ کیا ارتھ کو تو وہ ٹوٹلی مطلب ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ تو ابھی ماڈرن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک سائیکلیکل ایک پیریڈ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، آپ کی ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، پھر آپ، اور یہ ہم ایک لائف میں آبزرو نہیں کر سکتے، یہ لانگ ٹرم فینومنا ہوتا ہے جس کو آبزرو کرنا اس سے۔ ابھی جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہیومنز کیا کر رہے ہیں کہ اس کو بوسٹ کر دیا، اس فینومنے کو، اس کو بڑھا دیا، اس کو اسپیڈی کر دیا، اس پروسیس کو ٹیمپریچر بڑھنے کے اور اس کو ڈگری۔ اس میں سب سے زیادہ اگر میں بات کروں تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، سب سے زیادہ بلیم تو ان کو کیا جانا چاہیے۔ انڈسٹریل ریولوشنائز وہ سب سے پہلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے، جس میں یورپ آتا ہے، امریکہ آتا ہے، نارتھ آتا ہے آپ کا، تو جب وہ ڈیولپ ہوئے ہیں تو انہوں نے انڈسٹریز لگائیں ہیں اور نیچرل ریسورسز کو کیئرلیسلی کنزیوم کیا ہے، جس کی وجہ سے کیئرلیسلی کنزیوم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دم سے ٹیمپریچر جو انکریز ہونے لگا ہے۔ 10,000 ایئرس کی ہسٹری میں پہلے یہ ٹیمپریچر اس شفٹ سے انکریز نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب سے یہ انڈسٹریل ریولوشنائز ہوئے 18th سینچری ٹو 19th سینچری ٹو 20 21 میں،
تو یہ حد ہو گئی. ابھی 20 سینچری میں تو بہت زیادہ ٹیمپریچر انکریز ہونے لگا ہے. تو یہ ڈیولپڈ کنٹریز تھے جو ان کو اس بات کا یہ خیال کرنا چاہیے تھا, اور ابھی بھی اگر اس کا خیال نہیں کیا جاتا تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک چائنا ہے, لائک انڈیا ہے, پاکستان ہے, یا دوسرے ہیں جو ابھی تھرڈ ورلڈ میں موجود ہیں, تو سب سے زیادہ امپیکٹ ان پہ پڑے گا. تو سب سے زیادہ جو بلیم کیا جانا چاہیے وہ ڈیولپڈ کنٹریز, ان کو امیڈیٹ یونائٹڈ نیشن کو جو ہے ایکشن لینا چاہیے. اور دوسری بڑی بات جو ہے گلوبلی کہ سوشل اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ابھی بہت سے لوگ جو ایسے جو اس بات کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے. تو کلائمیٹ چینج کو ابھی تک وہ نہیں جانتے ہیں, تو وہ کس طرح مطلب ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں, وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم ڈیفارسٹیٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا امپیکٹ پڑیں گے, ہمارا ایکو سسٹم کس طرح ڈسٹرب ہوگا, ہمارے اور مطلب کیا نقصانات آئیں گے. تو سوشل اویئرنیس کی, ایجوکیشن کی سب سے زیادہ کمی ہے میں تو سمجھتا ہوں. ابھی ایک ریسنٹلی ینگسٹرس پہ یہ ووٹنگ لی گئی کہ کلائمیٹ چینج سے کون زیادہ کنسرنڈ ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر اس چیز کی فرسٹریشن زیادہ ہے, یعنی کہ وہ زیادہ اس چیز سے پریشان ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج سے جو امپیکٹ آ رہا ہے اس سے ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے, ان کی جو ایک لائف کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, ایگریکلچر کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے, فوڈ شارٹیجز ہو رہی ہیں, کسی جگہ پر پانی یا تو بہت کم ہے اور کسی جگہ پہ فلڈز ہیں. تو یہ ینگ جنریشن میں جو ہے اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب ینگسٹرس کو ہی اس میں اپنا ایکٹیولی رول پلے کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے ہی آگے اس ملک کو اور اس دنیا کو لے کر چلنا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپنی اس کمپین میں ساتھ لے کر آنا ہے, تاکہ وہ پرسنل لیول پر بھی اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی مل کر جو ہے اپنے اوور آل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں. کچھ لائفز ایسی ہیں, کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں پرٹیکولر ٹیمپریچر پہ. اگر آپ وہ ٹیمپریچر اب 0.007 ہر ایئر جو ابھی پاسنگ ایئر ہے اس میں وہ بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر, اور اسی اسپیڈ سے اگر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو آنے والے 100 ایئرس میں تقریباً یہ 5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. اور یہ بڑھ جائے گا تو کچھ فار ایگزامپل گندم ہے یا رائس ہے یا پھر دوسرے فروٹس ہیں جو پرٹیکولر ٹیمپریچر پہ مطلب پکتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ایوالو ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. تو اگر وہ ٹیمپریچر نہیں رہے گا تو اوبیسلی وہ جو لائف ہے وہ آپ کی ایکسٹنکٹ ہونے لگے گی. ایون آپ کے ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگے گا. آپ کے جو اینیملز ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پولر بیئر ہے فار ایگزامپل, وائٹ ٹائیگر ہے, وہ ٹوٹلی ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. تو اوبیسلی جب آپ کے پاس زمین کی بھی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, جب آپ اس کو پرٹیکولر انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو وہ چیزیں اس مقدار میں نہیں پلیں گی. تو اوبیسلی یہ بہت سی جو چیزیں آپ نے بتائیں, یہ قحط ہو گیا, بھوک سالی ہوگی, یہ جو بھی ہے, تو یہ جڑی ہوئی ہیں ہمارے کلائمیٹ چینج سے, بالکل جڑی ہوئی ہیں اس سے. آپ کے